السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی سماعتوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے، یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا تھا، وہ سن سکتے ہیں لیکن وہ نہیں سن سکتے جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہا تھا۔ پھر اسی صورت میں سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ شک کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے، شک دل میں بستا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، اور تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت اور تقوی کہاں پر بستا ہے؟ دل میں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، ایون کفر کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ تو جو تقوی ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ تمام باتوں سے پھر جائے، جب وہ تقوی ہی دل میں نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پیر ضیاء شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بچے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آج ہم موضوع بھی جو ہے وہ تقوی کا رکھیں گے، تقوی پر بات ہوگی۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضا کون سے اسکول کے بچے ہیں؟ یہ چناب اسکول سسٹم کے بچے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بڑے پیارے بچے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ، ویری انرجیٹک۔ دیکھتے ہیں آپ یہ ہمارا الف اسلام سیگمنٹ کبھی دیکھا آپ نے ٹی وی پہ؟ پیر صاحب کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کون کون دیکھتے ہیں اور کس کس کو شوق تھا یہاں پہ آنے کا؟ سب کو تھا، سب کو تھا۔ اور آنے کا پرپس کیا تھا، کیوں آنا چاہتے تھے آپ یہاں پہ؟ کون بتائے گا مجھے؟ مائک پکڑائیں ان کو، اور اس دوپٹے والی بچی کو۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان فاطمہ۔ جی ایمان، کیوں شوق تھا یہاں پہ آنے کا؟ جب یہ پروگرام ہم دیکھتے تھے تو پیر صاحب بہت اچھی باتیں بتاتے تھے، تو کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پہ۔ ماشاء اللہ، چلیں جی انشاءاللہ آپ سیکھ کے آپ پوچھیں بھی۔ پیر صاحب آج کا ٹاپک تقوی، جی انشاءاللہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ شہراز بھائی نے بتا دیا کہ آج انشاءاللہ ہم تقوی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے پیدا کرنے کا ایک سبب بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادات جتنی بھی ہیں ان سب عبادات کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ لفظ عمومی طور پہ سنتے بھی رہتے ہیں، متقی، پرہیزگار۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ یہ جو تقوی ہے یہ یہاں ہے، یہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت جس کو مل جائے پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پھر گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے کے آتا ہے۔ جو تقوی کی تعریفات کی گئی ہیں ان تعریفات میں سے ایک یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں پہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں نظر نہ آئے، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی نماز کا کہا ہے تو وہاں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، چوری ڈاکے سے منع کیا ہے وہاں نظر نہیں یعنی کہ آنا پیر صاحب چاہیے۔ اس میں بچوں کو بتائے گا کہ ہمارے پاس زندگی میں دو آپشنز ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ چیز جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایسے ہی؟ بالکل۔ یہاں پہ میں بیٹا آپ سب کو یہ بتاؤں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری، جس کو ہم بڑے سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں خدا خوفی ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے، اور انسان اس کام کو کرتے ہوئے اس وجہ سے رک جائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اس کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح آپ جب نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور اس کو کرتے ہوئے آپ کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ یہ تم نے کام کیا تھا، تو وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں، تو اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے ایک معنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ
کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ امیر المومنین آپ بتائیے کہ کبھی آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 12 مرتبہ ایسی جگہ سے گزرے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ پھر وہاں سے کیسے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کہیں میں جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ دنیا میں گناہوں کی جھاڑیوں سے بچتے بچاتے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. بڑی پیاری بات کی پیر صاحب نے. اور تقوی کے بارے میں بھی صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف. لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ رمضان کے پورے روزے رکھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان معاملات میں ان کو خوف نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے دل آزاری کریں، کوئی آپ کی وجہ سے روئے، آپ کسی کو تکلیف دیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو یقینی طور پہ تب بھی آپ متقی نہیں ہیں، آپ تقویٰ کی ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے ہیں. تو پیر صاحب آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، مطلب بہت سی نمازیں جو فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان نمازوں کے درمیان بھی ایک اچھے انسان کے طور پہ سامنے نہیں آتے. ان کا انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو تقویٰ کا لیول نماز پڑھ کے انہوں نے اچیو کیا، اس کے ساتھ ہی مطلب انسانوں کی دل آزاری کر کے اس لیول کو بالکل ڈاؤن کر دیا، نیچے کر دیا. یہاں سب سے جو پہلی بات ہے کہ انسان کو پیدا کیا عبادات کے لیے. اب عبادات کا اصل مقصد ہے کیا؟ روزہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تم اچھے کام کرنے لگو، برائی سے بچنے لگ جاؤ. تو حج کا کیا مقصد ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے. جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو پھر وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا. جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا پھر وہ کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. جب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے پھر وہ رزق حرام نہیں کمائے گا. جب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو پھر وہ بات کرتے ہوئے وہ کئی مرتبہ سوچے گا کہ کہیں میری اس بات پر گرفت نہ ہو جائے. پھر وہ سنتے ہوئے کئی مرتبہ سوچے گا کہ یہ جو میں سن رہا ہوں اس کی وجہ سے قیامت کے دن میری گرفت نہ ہو جائے. پھر وہ اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے، پاؤں سے چلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، دیکھتے سنتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا کہ کہیں ایسا مجھ سے کام نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے گی. کیونکہ تقویٰ کا بنیادی مقصد تو یہی ہے. عبادات آپ نے کی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دل آزاری بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ حاصل ہی نہیں ہوا. جو نتیجہ تھا وہ نہیں ملا. آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ فیل ہوئے. عبادات کے نتیجے میں آپ کا رویہ بھی مثبت طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ پیر صاحب ہم جب عبادت کا اصل مقصد یا اس کی روح کو ہی نہ پہچان سکیں تو پھر نعوذ باللہ بہت سی ایسی باتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. بائی ڈونٹ نو اس کا کیا سورس ہے لیکن سننے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں لپیٹ لپیٹ کے منہ پہ ماری جائیں گی. بہت سے لوگوں کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے معدے کے ساتھ بس ظلم کیا کہ جی بھوکے پیاسے رہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں پایا. جی اس کے ظاہری اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، جو اس کے ظاہری اور باطنی تقاضے جو پورا کرنا تھے، جن کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. میں اپنے بچوں سے بھی یہ بات کروں گا کہ بیٹا کیونکہ آپ ایک ایسی سٹیج پہ ہیں، ایسی عمر میں ہیں کہ آپ اس دین کو سیکھ بھی رہے ہیں اور دنیا کے بہت ساری اور چیزوں کو بھی سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں تو آپ کے دل میں یہ ایک بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کام ہم نے کرنے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے. یعنی تقویٰ کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. متقی پرہیزگار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. اچھا بچوں آپ میں سے کون سا بچہ بتائے گا کہ تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا سیکھا آپ نے تقویٰ کے حوالے سے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں. کسی کو سمجھ نہیں آئی پیر صاحب نے کیا سمجھایا؟ شاباش. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پرہیزگاری کرنی چاہیے، روزے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. روزے میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی متقی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار میں. اچھا یہ بتائیں
یہ بتائیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے؟ اچھا، یہ جو پیچ ڈریس میں پیاری سی بچی بیٹھی، اس کو مائک دیجیے گا، یہ والی. جی کیا نام ہے آپ کا نام؟ نام مریم. اونچا مریم. بولیں. مریم. مریم، بڑا پیارا نام ہے. مریم، یہ بتائیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کیسے لگتا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم برے کام کرتے ہیں، جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھی ڈال سکتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اچھے بڑی پیاری بات کی. اچھا، اس میں پیر صاحب یہ رہنمائی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، تو تقویٰ بھی جو ہے وہ دل میں موجود ہوتا ہے. تو کیا کسی انسان کے پاس کوئی رائٹ ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا تقویٰ جانچ سکے یا اس کو میئر کر سکے کہ تمہارے پاس اتنا تقویٰ نہیں، تم اتنے متقی نہیں ہو؟ کیا انسان کے پاس ایسا رائٹ ہے؟ بہت پیارا دیکھیں، سوال. یہ جو دل کی کیفیات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور، اس نے سینوں میں اپنے آپ چھپے کو راز کہا ہے، جانتا ہے. چھپے رازوں کو جانتا ہے. ہم صرف ظاہر پہ بات کر سکتے ہیں، یعنی ظاہر میں جو دیکھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ نمازی نہیں ہے. یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا اور ہم اس کو کرنے والا نہیں. سمجھا سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن یا لیکن بھائی اس کو. پر اس کے دل کی کیفیات کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اس نے نماز کیوں نہیں ادا کی. اور عمومی طور پہ میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ ہمیں مومن سے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی. کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پایا، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس نے نہیں پڑھی لیکن اس سے پہلے ادا کر لی ہو اس نے، پیر صاحب یا اسی بعد میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اسی سوال سے ریلیٹڈ، اور آپ پلیز رہنمائی فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ گھر بیٹھ کے یہ دعوے کرتے ہیں جی کہ یہ بندہ یہ تو نعوذ باللہ جہنمی ہے، یہ فحاشی کرے یہ بھی جہنمی ہے، اس نے تو جانے جہنم میں ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ یہاں یہ پہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ پیمانہ دوزخی ہونے کا اور جنتی ہونے کا یہ یا تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دے یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کے ذمہ ہے اور وہ بتا دیں. ہم فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کام ایسا کیا ہے جو کام دوزخ میں لے جانے والا ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عمل ایسا کیا ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو کوئی ایسا واقعہ بتائیں، کیونکہ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے اور دل کی پریکٹس آپ کی بچپن سے ہوگی، تو آپ جب بڑے ایڈلٹ ہوں گے تو آپ میں تقویٰ ہوگا، آپ متقی ہوں گے، آپ پرہیزگار ہوں گے، ان گناہوں سے دور رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کریں دلچسپ بھی ہو اور بچوں کے دل میں بھی رہے. جی بچوں، میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا نوخیز عمر کا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. جس طرح آج ہم بھی بڑے شوق سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور بیٹیاں ہماری گھر میں نماز ادا کرتی ہیں. تو وہ نوجوان جو تھا وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو جاتے آتے مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں ایک دوشیزہ تھی جو انہیں گناہ کی دعوت دیتی. تو شیطان نے ان پر حملہ کیا. وہ گناہ کرنے کے بارے میں ابھی سوچ رہے تھے کہ دل کے اندر ان کے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے جا رہا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چیخ ماری اور بے ہوش ہوئے تو وہ ان کو اٹھایا، انہوں نے گلی میں پھینکا. تو ان کے والد عشاء کی نماز کے بعد جب وہ تاخیر سے بچہ گھر نہ پہنچا تو ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. مدینہ کی ایک گلی میں دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھا، پہچانا اور اٹھا کر گھر لے گئے. جب گھر لے کر گئے تو سارے سبب کو پوچھا تو وجہ جب وہ بچہ بیان کرنے لگا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے جا رہا تھا تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا. جب وہ دوبارہ اسی بات پہ پہنچا، اسی مقام پہ پہنچا جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے جا رہا تھا تو اس نے دوبارہ سے چیخ ماری. پہلے چیخ مارنے سے وہ بے ہوش ہوا تھا، اب اس نے جب چیخ ماری تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی روح پرواز کر گئی. اس کے والد نے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا. جب اس کو دفنا کے واپس لوٹے تو کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا وہ کہاں ہے. تو اس کے والد کو بلایا اور سارا واقعہ جب سنا تو آپ اپنے ساتھ باقی مومنوں کو لے کر اس کی قبر پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمہیں موت آئی ہے
کیا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا سے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. تو قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. اتنی خوبصورت بچوں بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈر جائے, جو اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے بھی ڈر جائے, اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان ہے, 1 جنت بھی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈرنے کا. تو کس کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے اس کے؟ جی تھوڑا سا بتائیے. شاباش, آپ مائک لے لیجیے. اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ہم ڈر جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت ڈانٹیں گے, ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے, تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں 2 کلاس میں ہو 6 میں. آپ کی کون سی پوزیشن آتی ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتی ہوگی. جی ماشاءاللہ, مجھے اندازہ ہو رہا ہے. دیکھیں بچوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بیٹا آپ میں سے کون سا بچہ ایسا ہے جو ہمیں نعت سنائے گا آج؟ نعت, یہ گرین ڈریس والی مائک پکڑے. اچھا, مجھے تو ان کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. کتنی کیوٹ ہے یہ چھوٹی سی, کتنے سال کی ہے, اس کا کلپ دیکھیں کتنے سال کی ہیں. 7. یہ جو آپ نے لگایا ہوا نا, یہ بچپن میں بھی لگاتی تھی اور ابھی تک دیکھیں وہی چیزیں آئی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, کیمرے کی طرف دیکھیں آپ, جیسا کہ آپ کو سب دیکھیں, اور چلے نعت پڑھیں. آواز آ رہی ہے سب؟ آ رہی, آپ اونچی بولیں. کیوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھتے جائیں, مائک آواز سب کو آ رہی ہے, آپ پڑھتے جائیں. مائک قریب کر ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. وہ کنفیوز ہو رہی کہ آواز آ رہی ہے. ماشاء اللہ, اب سب کو آئے گی. یہ بھی مائک لگا نا, یہاں سے جائے گی. ٹھیک ہے. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, جب بات نظر آئے دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی, بہت اچھا. آگے نہیں پڑھنی تھی؟ اچھا سنا دیں, چلو تھوڑی سی. چلو کچھ سوال پوچھ لیں. پیر صاحب کتنے سال کے ہو آپ؟ 7. ماشاءاللہ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ مائک نہیں چل رہا؟ اتنا ٹیکنیکل سوال آج تک کسی بچے نے نہیں پوچھا. آئی ایم امپریسڈ. ماشاءاللہ. کچھ پوچھنا ہے پیر صاحب سے؟ جلدی سے پوچھنے پہ باقی سے بچوں سے بھی پوچھ. کچھ نہیں پوچھنا. آپ کا کیا نام تھا بیٹا؟ فلزا. فلزا. آپ کو پتا میرا نام فلزا ہے, صرف آپ کے نام میں وہ FIL آ رہا ہے اور میرے میں وہ نہیں آتا ہے, FZ. نام کا فرق ہے. اگر آپ سوال نہیں پوچھیں گی تو آپ سے میں سوال پوچھوں گا. جی چلیں, پیر صاحب پوچھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. ان کے علاوہ بھی ان کا کوئی نام تھا اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ نہیں. چلے بچی بہت کیوٹ ہے اور بہت پیاری ماشاءاللہ اس نے نعت سنائی. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو. This Hadith Nabwi is brought to you by خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اگر کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور یہ کن برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے تو وہ چاہتا کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے. جیتے جیتے آ گیا تو
एक महीने में अल्लाह ने भेजा है कुरान। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, जीते जीते आ गया फूल। रमजान मेहरबान, 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 रमजान मेहरबान। This Hadith Nabwi is brought to you by रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान वो महीना है जिसका आगाज रहमत, दरमियान मग़फ़िरत और इंतहा दोज़ख की आग से आजादी है। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक नाज़रीन, अलैकुम इस्लाम। हमारा सेगमेंट पीर ज़िया अहमद शाह हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चनाब स्कूल सिस्टम के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों से बात करना चाहूंगी। बच्चों, आप में से कोई पीर साहब से सवाल पूछना चाहे? एनीवन? जी, किसी के कोई सवाल? हाँ, आप लोग घबराते क्यों हैं? पूछा करें। बैठ के हम रोजे के दौरान आंखों में सुरमा डाल सकते हैं? आंखों में सुरमा, आंखों के बारे में आपको मैं हुक्म बता देता हूँ कि आंखों में अगर कोई चीज़ आपने डाली है और उसके असरात आपकी हलक में पहुँच गए हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। आंखों में मेडिसिन डाली है तो उसका ताल्लुक भी गले के साथ है, नाक में कोई चीज़ डाली है उसका ताल्लुक भी गले के साथ है। हाँ, अगर कान में डाली है तो उसका ताल्लुक गले के साथ डायरेक्ट नहीं बनता मेडिकली, तो डॉक्टर साहबा भी ये खूब जानती होंगी। तो आंखों में सुरमा डालने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, सुरमा डालने से रोज़ा। और मुझे लगता है नीयत डिपेंड करती है। आप जानबूझ के खाने का सुरमा तो कोई खाना नहीं चाहेगा। नहीं, अगर वहाँ हलक में चला भी जाए तो आपको लगता है कि रोजा टूटेगा? नहीं, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा। और कोई बच्चा? जी नहीं, यहाँ इससे मुराद ये नहीं बेटा। आंख के रोजे का मतलब ये है कि आंख से आपने जो काम करने हैं वो काम जो अल्लाह ताला की इताअत वाले हैं। मसलन आंख से आप कुरान पाक को देखें, रोजा को देखें, काबतुल्लाह को देखें, तो आंख के रोजे का मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे आंख। ठीक, हाँ। ठीक, ठीक। चलिए बेटा आप बच्चे। कहते हैं ना कि अगर इस तरह कोई भी चीज अचानक से खाई जाए तो रोजा नहीं टूटता। नहीं, अचानक से खाई जाने से नहीं, भूल के अगर कोई चीज खाती है। भूल के बात कर। एक मैं कुछ पूछना चाहूंगी। आपने क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? कई लोग स्टाइल में से बात की कहते हैं ना दरअसल। अक्सर लोग कहते हैं ऐसे वजू कर रहे हैं तो अचानक से कुल्ली करते हुए पानी हलक में चल जाता है, इसका रोजा टूट जाता है ना। तो इसके बारे में हुक्म ये है बेटा कि अगर वजू करते हुए पानी हलक से नीचे चला जाएगा तो उससे रोजा टूट जाएगा। यानी आप यूं कह लें कि ना चाहते हुए पानी अंदर चला गया तो उससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि वुजू करते हुए गरगरा की जरूरत पेश नहीं आती, सिर्फ कुली करते हैं तो कुली के साथ पानी के जाने का इतना शायबा नहीं होता। और वैसे भी वुजू में जो कुली है वो सुन्नत होता है और सुन्नत को अदा करते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। बाकी ये है कि अगर जिस्म के अंदर पानी या खाने पीने की कोई चीज भूल कर चली गई है, यानी मालूम नहीं था रोजा और खा पी लिया, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर खाया तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। और जिस तरह वुजू करते हुए या नहाते हुए उसके जिस्म के अंदर मैदे में पानी चला जाता है तो इससे रोजा टूट जाएगा। ठीक, ठीक। बच्चे माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है। मुझे पूरा यकीन है बड़ी होकर डॉक्टर बने। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। बनना क्या है? आर्मी में जाने का माइक में आर्मी में जाने का बहुत शौक। जी, आर्मी डॉक्टर बनना है। जी, आर्मी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही पूछती है ना। मैं पहले स्पीचेस वगैरह करती हूँ ना तो बहुत
ان سے سرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بچی بھیڑیوں کے آرمی کی ڈاکٹر بنے گی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کون سا بچہ نعت سنائے گا؟ پیر صاحب آپ سلیکٹ کریں. اب یہ آگے والی سے نا, یہ دو نعت خان بیٹھے ہیں, یہ دونوں نعت خان بیٹھے ہیں, ان کو دیجیے گا مائک پلیز. ان سے سن ماشاءاللہ دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے. یہ کپڑے کس نے لے کے دی, ماما نے بابا نے؟ ماما نے بنا کے دیے ڈریسز. بھائی آپ دونوں, یہ کپڑے کس نے بنا کے دیے ہیں؟ بابا. اچھا ماشاءاللہ آپ دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہے, ایک جیسی ٹوپی بھی ایک جیسی پہنی ماشاءاللہ. ہاں جی چلے سنائیے نعت, اکٹھے سنائیں گے. اچھا پہلے آپ سنا. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ارماں ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ارماں ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی سے مائک ان کو دے دیں کیونکہ ٹائم کم ہے. بیٹا آپ بھی سنا دیں جلدی جلدی. ہم چاہتے بچے پوری نعت پڑھے لیکن ٹائم کا بہت ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا دل اور میری جہاں مدینے والے. کیا بات ہے. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان. کیا بات ہے. مدینے والے, مدینے والے ماشاءاللہ بہت پیاری بہت پیاری. بیٹا پوری ہم سننے کو پوری دل چاہ سننے کو دل چاہ رہا تھا سوری لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آگے والی بچی سے سن لیں پیچھے. جی 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 ضرور. بڑی چھوٹی سی ہے, چھٹکو سی. ذرا مائک دیجیے ان کو پلیز. آگے دے دیں مائک. یہ جو میری فیوریٹ والی نا گرین ڈریس والی, اس کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے بیٹا؟ نساء. واہ میرونسا, کتنے سال کی ہو آپ؟ 7. دونوں ہم عمر ہو, دو فرینڈز ہو آپ دونوں. واہ تبھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہو. جی کیا سناؤ گے میرو؟ نعت سنا دو جلدی جلدی. سامنے دیکھ کے. در نبی پر پڑی رہوں گی, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھا تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پیر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو کہ ڈونیشن بھی بہت دیتا ہے, لاکھوں روپے ڈونیشن دیتا ہے, اس کے علاوہ وہ غریبوں کی مدد بھی بہت کرتا ہے, چیریٹی بہت کرتا ہے, مسجد میں فنڈز بہت دیتا ہے, لیکن نماز ادا نہیں کرتا, روزے نہیں رکھتا. اور ایک شخص جو کہ روزے بھی رکھتا ہے, نماز بھی ادا کرتا ہے, لیکن جب بات آتی کچھ دینے کی تو جیب اجازت نہیں دیتی اس کی. اگر اجازت دے بھی دے تو وہ خود نہیں خرچنا چاہتا, دل اجازت نہیں چاہتا. تو یہ جو دو فرق ہیں اس میں کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے اگر تقوی کے حوالے سے بات کی جائے؟ یہاں پہ یہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ بڑے ہی مقبول بارگاہ معمولات ہیں. ایک طرف آپ نے عبادات کا ذکر کیا ہے جو حقوق اللہ ہے, اور دوسری طرف آپ نے معاملات کا ذکر کیا ہے جو حقوق العباد ہے. یعنی خدمت تو یعنی حقوق العباد میں ہی آئے گی, ان کی خدمت ہے. تو ایک وہ شخص ہے یعنی وہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے, وہ دل میں اپنے یہ سوچ لیتا ہے کہ یار میں نماز ادا نہیں کرتا, میں روزہ نہیں رکھتا, چلو میں اس طریقے سے کمپنسیٹ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا دونوں کا ہے.
हकूकुल्लाह का भी, हकूकुल इबाद का भी। जी। अब एक शख्स हकूकुल्लाह अदा कर रहा है लेकिन हकूकुल इबाद अदा नहीं करता, कर वो ये रहा है कि एक तरफ फरमाबरदारी है और दूसरी तरफ उसके अमल में कमी भी है, और जो हकूकुल इबाद अदा कर रहा है उसके साथ साथ वो हकूकुल्लाह को अदा नहीं कर रहा, तो कमी इसमें भी मौजूद है। तकवा का तकाजा ये है कि जो हकूकुल्लाह को अदा कर रहा हो वो हकूकुल इबाद को भी अदा करे, और तकवा का तकाजा ये है कि जो हकूकुल इबाद को अदा कर रहा है वो हकूकुल्लाह को भी अदा करे। वो चीज उसको फोर्स करेगी हकूकुल इबाद को अदा करने। बिल्कुल, क्योंकि कबूलियत की तरफ मकसूद तो ये है ना, अगर कोई सजदा कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, अगर कोई 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसका मकसद भी यही है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो अब यहाँ पे कबूलियत जितना अमल किया है उतने पर उसको अजर तो मिलेगा, जितना नहीं किया उस पर उसको क़यामत के दिन गिरफ्त भी होगी। तो तकवा का तकाजा ये है कि वो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों को बैलेंस करके लेके चले, कि इधर भी फर्मा बरदारी हो उधर भी फर्मा बरदारी हो, इधर भी अल्लाह की इताअत हो उस तरफ भी अल्लाह ताला की इताअत हो। तो वो शख्स जो दोनों को अदा करते हुए इस दुनिया से जाता है उनके लिए बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नात, कि वो जो ईमान लाते हैं उनको खुशखबरी दीजिए और साथ नेक अमल करते हैं। नेक अमल सिर्फ हकूकुल इबाद का नाम नहीं है और सिर्फ हकूकुल्लाह का नाम नहीं है। तो तकवा ये तकाजा करता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहले ईमान की बात की, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से डरने की बात की, और तीसरा दर्जा ये बयान किया कि डरने का हक अदा करना है। डरने का हक ये है कि इंसान नमाज भी पढ़े और खुदा की राह में खर्च भी करे। वो लोग जो इबादत करते हैं, जो है अल्लाह ताला के लिए रोजे भी रखते हैं, ज़कात नहीं देते, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने क्लियर कट उनके लिए कहा है वमा लकुम, मसला क्या है तुम्हारे साथ। यानी मेरे माँ बाप मगर मुझे कहें कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, इट्स जस्ट अनदर थिंग। अगर मेरा क्रिएटर, मेरा खालिक मुझे कह रहा है वमा लकुम ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, तू अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बात। ये यहाँ पे जो तकाजा है अल्लाह ताला की बारगाह से, ये उसके लिए है जो जिसके जिम्मा ज़कात अदा करना है और वो नहीं अदा करता, जिसके जिम्मा उशर अदा करना है और वो उशर अदा नहीं करता, जिसके जिम्मा है फितराना अदा करना। क्योंकि कुरान पाक के अंदर हमारे दीन मतीन में जिससे कुछ खर्च करने का तकाजा किया गया है उससे ये नहीं कहा कि तुम सारा खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने अता किया उसमें से करो, और उसमें से बड़ा माइनर सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा तकाजा। अच्छा, फिर साहब ये चीज हमें एक और चीज सिखाती जो आपने बताया मिम्मा रज़क़नाहुम, जो मैंने तुम्हें अता किया, यानी कि हमें ये चीज एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा घर, हमारी जॉब, एवरीथिंग इज गिवन बाय अल्लाह, सारा अल्लाह ताला का। जी बिल्कुल, अगर बाज़-औक़ात अगर किसी के ज़हन में ये आ जाए कि देखें माल मैंने कमाया मैं क्यों दूं, हाँ जी, तो उसको ये बताना मकसूद है कि देखिए अगर काश्तकार ये बात करेगा तो वो नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ने ज़मीन अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने मौसम बनाए हैं, सूरज को अल्लाह ताला ने निकाला है, इन सारी चीजों का असरात उस फसल पे होते हैं। और जो कारोबार कर रहा है उसको अल्लाह ताला ने अकल उस अल्लाह ने अता फरमाई है, समझ बूझ अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो रब ताला अपनी बड़ी नेमतों पर थोड़ा सा तकाजा करता है, और वो भी अपने बंदों के लिए कि देखो तुम्हें मैंने अकल दी थी, तुमने उस माल को, अकल को इस्तेमाल करते हुए माल कमाया, अब तुम उन लोगों को दो जो फहम और फरास्त में तुमसे कमजोर है, ताकि वो बैलेंस भी रहे और तुम मेरे शुक्रगुजार बनो। अशफाक अहमद की बड़ी प्यारी बात है ना कि अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी को कुछ दिया, तो उस पर फख्र महसूस ना करो, क्योंकि तुमने अपने पास से कुछ नहीं दिया, वो तुम्हें भी अल्लाह ने दिया, और तुमने अल्लाह के दिए में से कुछ किसी को दे दिया। और इस पर जो इनाम अल्लाह ताला ने रखा है कि जो बंदों के काम में लग जाता है अल्लाह ताला उसके काम में लग जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।